شاہد بھائی آپ ایک چیز بتا رہے تھے کہ آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے اگر کوئی اس کا کاروبار کرے تو وہ کروڑوں روپے کما سکتا ہے، یہ کیسے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے آپ کو مینگو سیزن سے پہلے اپنی ایک ٹیم تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک سویپر جو ہے یا ایک خاکروب جو ہے وہ گلی گلی جا کے یا جھگیوں والے ہیں ٹھیک ہے نا، وہ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم اپنی ٹیم کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو سورس ہے ہمارا گلیوں میں، ٹھیک ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم گلی میں جس کچرے میں سے گٹھلی نہیں نکالنا چاہتے. لیکن آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے، آپ باغات کا وزٹ کریں آم مینگو سیزن کے دوران، کیونکہ آم کے باغات کے اندر جو اوپر سے آم گرتا ہے، جو پرندے کھاتے ہیں نیچے گرتا ہے، جو وہاں پہ لیبر استعمال کر رہی ہوتی ہے مینگوز کو کھا رہی ہوتی ہے، وہ گٹھلیاں وہیں پہ زمین پہ پڑی ہوتی ہیں، ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی. تو باغوں کے اندر بھی آپ چننا شروع کر دیں سیزنز کے اندر، اور ڈیلی 2 گٹو بھی چن لیں تو اٹ مینس کہ 4 سے 5 ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ایک صاف ستھرا کام بھی ہے. اور اس کے لیے سیل آؤٹ کرنا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہر نرسری والے کو بیج چاہیے، اور آم کے پودے کا بیج یہ گٹھلی ہے اور کوئی بیج نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کا ایڈوانس میں بک جائے گا. آپ نے صرف سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹر ڈالنی ہے کہ میرے پاس اتنی کیپیسٹی کے اندر اتنی بوریاں یا اتنے گٹو میرے پاس اویلیبل ہیں اور ان کا یہ ریٹس ہے. جس کو ضرورت ہوگی وہ چل کے آئے گا آپ کے پاس، پیسے بھی دے گا اور آپ سے مال بھی پرچیز کرے گا. تو یہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، خانے وال میں کر رہے ہیں، شوج آباد میں کر رہے ہیں، ہمارے پیرافریز کے اندر وہ جو آم کچا ہوتا ہے وہاں سے اس کی گٹھلی میں سے بیج نکالنا شروع کرتے ہیں، اور آم کی سیزن کے اینڈ تک بیج نکال کے اس سے پودے تیار کر کے اور اس کو سیل آؤٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس میں ملٹیپل بزنسز ہیں. ایک ہے کہ تیار پودا تیار کرنا ہے، کچھ پنیری بیچنے والے ہوتے ہیں جو چھوٹا پودا تیار کرتے ہیں 10-15 روپے کا، اور لاکھوں پودے تیار کر کے، اور ود ان منتھ جو ہے نا وہ تقریباً 20-30-40 لاکھ روپے ایک فٹ کے پودے سے کما لیتے ہیں. لوگ اس پنیری کو لے جاتے ہیں اپنے کھیتوں میں شفٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے ایک اپنی نرسری تیار کر لیتے ہیں. نرسری کے لیے 2 میڈیم استعمال ہو رہے تھے، ایک گٹھلی کے ذریعے آپ تیار کرتے ہیں اور ایک پنیری کے ذریعے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ پنیری بیچنے والے شارٹ ٹرم کے اندر، لانگ ٹرم نہیں، شارٹ ٹرم کے اندر ود ان 3 منتھس 4 منتھس کے اندر پودا تیار کر کے سیل آؤٹ کر کے لاکھوں وہ کما جاتے ہیں. اور جو پنیری لے کے جاتے ہیں پراپر نرسری استعمال کرتے ہیں، وہ 2 سال 2.5 سال کے بعد پھر اس سے اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو پھر گرو بیگس کے اندر جاتے ہیں پھر وہ اس سے ڈبل. آپ ایک چیز بتا رہے تھے کہ آم کی گٹھلی سے تیل نکالنے کا طریقہ، اور وہ لاکھوں روپے کلو تیل کا حساب ہوتا ہے. وہ کیا طریقہ؟ پوری دنیا کے اندر جو آم کی گٹھلی ہے اس کو ویسٹ نہیں کیا جاتا. یہ واحد پاکستان ہے، وسائل سے بھی مالا مال ہے، اور وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ہم مس یوز بھی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے صرف 20 یا 30% جو گٹھلی ہے وہ یوٹیلائز ہوتی ہے کہاں پہ، آپ کی نئے پلانٹیشنز کی تیاری میں، نرسری کی تیاری میں. باقی 70% گٹھلی جو فیکٹریوں سے نکلتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ اینٹوں کے بٹھوں پہ جاتی ہے. اس کو پہلے سکھایا جاتا ہے اور اس کو ایز اے ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. بٹھے والے آ کے ٹرالیاں بھر کے لے جاتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں اور اس سے اینٹیں پکاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. آم کی گٹھلی کو بھی ویلیو ایڈٹ کرتے ہیں. اچھا. آم کی گٹھلی سے 26 ملٹیپل پروڈکٹس بنتی ہیں جو آپ کے کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے. آم کی گٹھلی کے اندر جو وائٹ کلر کا گودا ہوتا ہے، جو بیج ہوتا ہے، جو گری ہوتی ہے، جس کو ہم اس طرح کھولیں گٹھلی کو کھولیں گے، اس کے کور کو کھولیں گے، اور گری جو ہوتی ہے اس گری سے جو آئل نکلتا ہے وہ لاکھوں روپے پر kg ہوتا ہے، اور وہ آپ کے مہنگے سے مہنگے کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اس گری سے جو گودا نکلے گا، جو اس کا پاؤڈر ہوگا وائٹ شیپ کے اندر، وہ بھی آپ کی ملٹیپل پروڈکٹس کے اندر جو کاسمیٹکس کی پروڈکٹس ہیں، جو میڈیسنز ہیں، انسانی میڈیسنز ہیں، ان کے اندر اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اس کی ہر چیز یوٹیلائز کی جا سکے. اس کا جو کور ہے، اس کور کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جو اوپر والا جو کور ہے جہاں سے آپ یہ وائٹ قسم کا وہ نکالتے ہیں، گری نکالتے ہیں، اس کور کی بھی یوٹیلائزیشن ہے پوری دنیا کے اندر. کہ اٹ مینس کہ آم کے پتے سے لے کے اور آم کھانے تک کا جتنے پروسیجرز آپ کو بیچ میں آتے ہیں، ہر چیز کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں ضائع ہوتی ہے، لیکن دنیا اس کو استعمال کرتی ہے اور اس سے لاکھوں روپے کما رہی ہوتی ہے. آپ اس کو صرف آم کو صرف اچار کی صورت میں دیکھ لیں. جو کچا آم ہوتا ہے، جو ضائع ہونے والا آم ہوتا ہے، جو پکنے کے قابل نہیں ہوتا، جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس سے اچار انڈسٹری چل رہی ہے. اور پوری دنیا کی اچار انڈسٹری اس گرے ہوئے آم کو، کچے آم کو جو پری میچور ہوتا ہے، آندھی سے گر جاتا ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے
اس سے وہ چیزیں بنا رہی ہوتی بنا ہیں. رہے ہیں. آپ کے جو سوسز ہیں, آپ کے جو چٹنیاں وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں, وہ آم کی کیری سے بن رہی ہوتی ہیں, جو گرا ہوا آم ہوتا ہے, اس کو چھیلتے ہیں, اس کی گری نکالتے ہیں, اس کو ایز اے پاؤڈر شیپ کے اندر ایز اے مسالہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ مسالہ آپ کے ملٹیپل پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے. اٹ مینس کہ اس کی ہر چیز, اس کے پتوں سے لے کے اور اس کے آم کھانے تک کے مراحل تک, اور اس کی ویلیو ایڈیشن سے آپ اس کی کینڈیز بنائیں, جوسز بنائیں, آئس کریم بنائیں, جو چیز بھی بنائیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں. لیکن مائنڈ بھی ہونا چاہیے, آئیڈیاز بھی ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس وسائل. لیکن آپ نے آئیڈیا دے دیا, لوگ اب میرے خیال میں گٹھلیاں ضائع نہیں کریں گے, جمع کرنا شروع کر دیں گے. نہیں, انشاء اللہ. ٹھیک ہے شاہد صاحب, شکریہ.